اللہ تو پاؤں اس کے بالکل وہ ہو گئے یار، ایسا لگا ہے جیسے کسی نے اس کے آگے پیر پکڑ کے کھینچنی اپنی طرف. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یقیناً جی آپ تمام لوگ خیریت سے ٹھیک ٹھاک اچھے ہوں گے. آپ کی دعاؤں سے بے شک اس پاک ذات کے کرم سے یہاں سب جگہ سب خیریت ہے الحمدللہ رب العالمین. پوری ویڈیو موجود ہے اور بڑی خوشی ہوئی مجھے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے نا وہ آڈیو کے ساتھ آئی ہے اس پر ہمارے پاس. اس میں آواز بھی ہے تمام واقعے کی. یہ دیکھیں. اچھا میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں، ان کا ایک فارم ہاؤس ہے انڈیا میں. میں آپ کو پورا ایڈریس بتاتا ہوں کہ جی انڈیا گجرات برودا سے کوئی خاتون ہیں جنہوں نے ہمیں یہ ویڈیو بھیجی ہے. ان کی شاید فارم سے ریلیٹڈ ہے، فیملی سے ریلیٹڈ ہے، جنہوں نے ہمیں بھیجی ہے. انڈیا میں جی گجرات برودا ہے، وہاں سے انہوں نے بھیجا ہے آپ کو. اب کیا بتا رہے ہیں کہ ان کا فارم ہاؤس ہے، کھڑے کھڑے ان کے جانور گر رہے ہیں اور ویڈیو میں آپ کو دکھا دیا. اس سے پہلے ان کے گھوڑے تھے وہ بھی کھڑے کھڑے گر جاتے تھے. ان کے جانور ہیں کھڑے کھڑے، ان کے ناک اور منہ سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے. کئی ڈاکٹرز کو دکھا چکے ہیں، ڈاکٹرز دوائیاں دیتے کہتے ہیں ٹھیک ہو جائیں گے. تو کہتی ہیں کہ بھائی میں آپ کو ویڈیو بھیج رہی ہوں، آپ یہ دیکھ کر بتائیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. اب آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، میں آپ کو پوری بھی دکھاتا ہوں. پھر انہوں نے تنگ آ کے، ظاہر سی بات ہے اتنی جب سمجھ نہیں آ رہی بات ڈاکٹر کے بھی، یہ خود ہم بھی حیران ہو گئے یہ ویڈیو دیکھ کر. انہوں نے رابطہ کیا عامر صاحب سے. عامر صاحب سے رابطہ کیا تو عامر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ کسی نے آپ کے فارم ہاؤس پر سخت جادو کیا ہوا ہے، اور بڑا مشہور جادو ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا بنگال کا جادو، انڈیا کا جادو، ہندو برادری کا جادو، فلاں کا جادو. اس طرح کا جادو کیا ہوا کہ کوئی بھی آپ کا یہ فارم جو ہے نا آباد نہ ہو سکے. کہتے ہیں ہم کچھ کر لیں آپ کے جانور بچیں گے نہیں، اور آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ ہو کیا رہا ہے. اور یہی ہو رہا ہے. اب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ہوا کیا. یہ بیچارے ویسے ہی ایک جانور کا ٹریٹمنٹ کر رہے تھے. ٹھیک، یہ دیکھیں، یہ کچھ ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں، اس کو کچھ پلا رہے ہیں. صحیح. یہ پہلے ان کو دیکھتا ہے. انہوں نے ایرو بنایا ہے. میں تاریخ بتا دوں جی، 12 نومبر کی ویڈیو ہے، یہ ہفتے پہلے کی. نومبر ہی چل رہا ہے اور شام کے کوئی 7:30 بج رہے ہیں. ٹھیک، یا صبح کے. اب کیا ہوا ہے کہ یہ میل ان کا جو بریڈر کہہ لیں، بکرا کہہ لیں، یہ رائٹ پہ دیکھتا ہے اپنے اس طرف، یہ دیکھ رہا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ مجھے لگا ہے کہ کوئی چیز کے پاس آئی، اس نے باقاعدہ سینس کیا اور موو کیا، کیونکہ ادھر تو کوئی چیز نہیں. یار یہ تو یہ ہوا کہ جیسے پیروں سے زمین نکل گئی ہو، مطلب زمین رہی نہ ہو نیچے آپ کے، دھڑم، مطلب سر لگا اس کا سیڑھیوں میں، یہ پھٹے پہ یہاں لگا بیچارے کو، یہ لگا ہے دیکھیں. آگے دیکھیں. اب کیا ہوا ہے، شور شرابہ مچ گیا. یہ بکرے سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا، یہ درد سے کسی تکلیف سے چیخ رہا ہے، اور یہ بلا رہے ہیں باقی ساتھیوں کو، باقی لوگوں کو. نوٹ کیجئے گا. نہیں کھڑا ہوا جا رہا سر اس سے. باقی لوگ آ گئے ہیں، جمع ہو گئے ہیں سارے. نہیں کھڑا ہوا جا رہا. ٹھیک. اب جی یہ ان کا فارم ہے جو انہوں نے دن کی ویڈیو بھیجی ہے مجھے بھائی کی. یہ جگہ ہے،
یہ آپ نوٹ کریں. چلو انشاءاللہ میں پوچھتا ہوں فون کر کے تمہارا. میں 6 بجے تک فون کرتا ہوں کال پہ. شاید یہی بکرا تھا. کسی کو ضرورت نہیں بھائی پڑھی کیا میگزین پڑھی میگزین سمجھ گیا. اب نا ویڈیو میں نا مختلف لوگ مشورے دے رہے ہیں نا, فلاں ویکسین, فلاں دوائی, فلاں علاج, فلاں کوشش, اس طرح سے. بالی ووڈ کی پرانی میگزین نہیں آتی جو لکھا یہ پہلے کی ویڈیو جو انہوں نے بھیجی ہمیں. ٹھیک, یہ تھا. اب جی یہ ہم نے کیا تھریش ہولڈ اس کو نا, کہ اگر کچھ ویژول میں مس ہو سکا ہے تو ہم اس کو دیکھ لیں. یہ وہ بکرا ہے, یہ رائٹ پہ دیکھتا ہے, سر ایک چیز نوٹ کیجئے گا, پیچھے کی جو ٹانگ ہے نا اس کی, اس کو دیکھیے گا سلو موشن میں. آئی یہ دیکھیے سر, یہ ہے, یہ دیکھ رہے ہیں آپ. اب یہ پتہ نہیں اس نے خود کی ہے کیا ہے, لیکن پوزیشن بڑی آڈ ہے. سر ہوا کیا, اس کی جو 2 ٹانگیں ہیں نا, وہ چاروں ٹانگیں اٹھ گئی ہیں. مطلب چاروں نا اٹھ گئی ہیں, جیسے کسی نے نا ایسے اٹھا نہیں لیتے بکرے کو نیچے سے. اگر ہم یوں پکڑتے ہیں تو اکثر چھوٹے بکروں کو دیکھا ہوگا آپ نے, ایسے پکڑ کے لے جاتے ہیں اٹھا کے. ایسا لگا دونوں ٹانگیں آگے والی یوں فولڈ ہوئی ہیں, پیچھے والی یوں, اور یہ گرے ہیں نیچے. نوٹ کریں, یہ دیکھیں, یہ گئی, یہ گیا. یہ ٹانگ دیکھیں, اور اب یہ ٹانگ دیکھیں. جی وہ جیسے سپا کرتے ہیں نا, جو قربانی کے لیے ایسے کھینچتے ہیں رسی باندھ کے, ایسے اچانک گرتے ہیں. لیکن ہاں, یہ کوئی بیماری سے اچانک کھڑے کھڑے اتنا طاقتور بکرا ایک سیکنڈ میں گر نہیں سکتا. ان کا نا فارم ہاؤس ہے, یہ مطلب پالتے ہیں. ہمارے ماشاءاللہ یہاں پر بھی بہت, ایشیا میں تو بہت زیادہ شوق رکھا جاتا ہے, کرتے بھی ہیں لوگ قربانی کے حوالے سے بھی, ویسے شوق میں بھی. تو انہوں نے جو آپ کو یہ ویڈیو بھیجی ہے نا, تو یہ ہر طرح سے انہوں نے چیک اینڈ بیلنس کر لیا اپنا. میرا سب سے پہلے ان سے سوال تھا, ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں, میڈیکل ویٹنری ڈاکٹر ہوتے ہیں نا جانوروں کے, تو کہہ رہے ہیں, بتا رہی ہیں کچھ نہیں, ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں اچھا ہو جائے گا, اور کچھ سمجھ نہیں آتا اور دوائی دیتے ہیں, ایک کے بعد ایک بیمار ہو رہے ہیں, اور ایک بکرے کے پیٹ میں بچے 3 دن سے اندر پلٹ گئے ہیں. ابھی دیوالی کی چھٹی میں ڈاکٹرز نہیں ہیں, اتنی تکلیف ہے بکری کو. یہ کیا بتا رہی ہیں جی؟ السلام علیکم سجاد بھائی, دیکھیے یہ ہمارا فارم ہے, ابھی بکرے بکری سبھی رکھے ہیں, لیکن ایک کے بعد ایک کھڑے کھڑے گر رہے ہیں. اور ایک گھوڑا تھا, یا گھیٹا لکھا ہے انہوں نے, ایک گھوڑا تھا, اس کی ناک اور منہ سے خون نکلنے لگا اور گر گیا. اب یہ شاید ایک اور تھا, جلدی سے ذبح کیا. آپ دیکھیں کیا ہے اور دعا کرنا. ٹھیک ہے, میں دوسرے بکرے کی ویڈیو بھیجوں گی جو کھڑے سے گر جاتا ہے, یہ آپ نے دیکھا. عالم کو بتایا, عالم صاحب کو بتایا تو کہہ رہے ہیں کچھ ایسی چیز چھوڑی ہے تاکہ فارم پہ ہم کچھ رکھیں نہیں. ہندو ہے, جادو کرا ہے, ایسا بول رہے ہیں. پلیز آپ کچھ کرو, ہمیں لاکھوں کا پہلے ہی نقصان ہو گیا ہے, ہمارے گھوڑے بھی ایسے ہی مر گئے. میں انڈیا سے, گجرات برودا سے بات کر رہی ہوں. یار اس کو کیا کوئی میڈیکلی اٹیک کہیں گے, حملہ کہیں گے؟ بیماری کا حملہ کھڑے کھڑے تو نہیں ہوتا, اگر اٹیک ہوتا مر چکا ہوتا. یہ تو بائی فورس گرا ہے, دیکھیے ایکسٹرنل اس کا فورس لگی ہے. ایک تو بہت بھاری وزن کے ہوتے ہیں نا ماشاءاللہ, یہاں پر 300 کلو پہ چلے جاتے ہیں, 350 کلو پہ ٹورنامنٹ کے فیصلہ آباد سائڈ سے, پنجاب سائڈ پہ بکرے ہمارے, اتنا ویٹ ہوتا ہے. وہ بھی ایسے نہیں گرتے اور اٹھ جاتے ہیں, چل جاتے ہیں. یہ اتنا وزن نہیں, خیال سے 100-125 کلو, 3 من کہہ لیں, بہت 4 من کہہ لیں. ایسا بکرا گرا ہے وہ, پھر اس سے کھڑا نہیں ہوا گیا.
نہ اتنی عمر لگ رہی، نہ اتنا وزن لگ رہا ہے، نہ بیمار لگ رہا ہے کہیں سے. ہاں ماشاءاللہ فٹ لگ رہا ہے. تو یہ کون سی بیماری ہے جو آپ کو پہلے سیدھے ہاتھ پہ دیکھتے ہیں آپ؟ کیونکہ ہمارا تھوڑا تجربہ پہلے رہا ہے انسانوں کا بھی کچھ جانوروں کا بھی، ایسے دیکھتے دیکھتے نا وہ دیکھتے ہی رہے ہیں. پھر کتنے ہم نے ویڈیو شیئر کی، ابھی اور بھی آ رہی ہیں. ایک لومڑی کی آ رہی ہے مین ہائی وے پر، کسی نے بھیجی ہے مجھے، اور ہم نے 4-5 انسانوں کی شیئر کی ہیں، ینگ بندے زیادہ تر، جو گول گھومتے گھومتے جو ہے نا. یہ تو شاید یہ لوگ تھے یہاں پر، یہ اکیلا نہیں تھا، تھے اور کور کر لیا، سنبھال لیا. وہ جس طرح یہ گرا تھا، سر کے بل، کمر کہاں لگ رہی ہے، مجھے نہیں لگتا تھا کہ اگر خدا نہ خاصہ شاید یہ نہ ہوتے یہاں پر تو کچھ اور بھی ہو سکتا تھا. سجاد میرے دماغ میں تو وہ چھپا کیمرہ کی بھی وہ سین آ رہا ہے کہ وہ بھی کیسی خیالی طاقت ہے جو ہاتھ کے چیزوں کا خون چوستی ہے اور اس کو پتہ نہیں چلتا نہ بکری بربادی، کیونکہ یہ گرا ہے. اگر یہ انسان نہیں ہوتے تو کوئی ایسی طاقت ہوتی ہے اس کا خون بھی چلا جاتا. ہاں چھپا کیمرہ کے حوالے سے کوئی ان کو نا بائٹ مارک نہیں ملے اور خون جو ہے نا نہیں گیا. لیکن یار یہ تو ایک ویڈیو آئی ہے، کیا کہ نہیں کھڑے کھڑے گر رہے ہیں، اور بھی گرے. ایک تو ہوتا نا چلو آپ کھڑے ہوئے ہیں، آپ بیٹھ گئے، چکر آ گئے، یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ چاروں ٹانگیں اٹھ گئی آپ کی، آپ دھڑم. یہ تو جو آپ بتا رہے ہو نا وہ بیماری کی سمپٹمز ہیں، وہ پہلے ویکنس ہوتی ہے، ہاں وہ گریجولی ہوتی ہے کہ وہ پوٹینشلی باڈی کی جو ڈاؤن ہو جاتا ہے نا وہ 10%، 20%، 30% جاتا ہے، وہ 7-8 دن کا ٹائم ہوتا ہے. لیکن یہ تو یار اس نے باقاعدہ پہلے ادھر دیکھو سینس کیا لوگ کھڑے ہوئے ہیں، پھر اس نے وہاں خالی جگہ پہ سینس کیا کہ وہاں کوئی چیز ہے اور وہ دیکھ رہا ہے. اس کے بعد ہی اچانک اس کے پیر جس نے کھینچ لیے ہیں. اب نا دیکھیں انسان کیا کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے خود کھانے پانی کا خیال کرتا ہے، جگہ کا، گلے رسی کا ہر طرح سے خیال کرتا ہے. وہ کر دیا انہوں نے، فارم چلا رہے ہیں تو سمجھتے ہیں ہر چیز. پھر ان کے ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں، پرسنل بھی ہوتے ہیں ویٹنری ڈاکٹرز جانوروں کے، ان سے بھی کر رہے ہیں، تو وہ سب کوشش کر رہے ہیں. لیکن جب بات ان کو سمجھ نہیں آئی نا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تو عالم صاحب نے بھی ان کو ایک کنفرم کر دیا، اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ جی کوئی جادو کر رہا ہے آپ کے فارم پر تاکہ آپ پھل پھول نہ سکیں. اللہ معاف کرے یار، سنا ہے میں نے کمپٹیشن میں نا لوگ کر جاتے ہیں، سنا ہے. پہلے تو میں نہیں مانتا تھا کہ کاروبار کے لیے بھی کر جاتے ہیں. اب اسپیسیفک کاروبار کا تو نہیں پتا، لیکن من شر حاسد اذا حسد آیت ایسے تو نہیں اتری یار کہ اللہ پاک محفوظ رکھیں حسد سے. اور خدا نہ خاصا اگر آپ کے دل میں کبھی کسی کے لیے آ رہا ہوگا تو آپ فوراً جو ہے نا بٹن دبا دیں اپنا، بچ جائیں اس چیز سے کہ یہ میں کیا سوچ رہا ہوں، کہاں جا رہا ہوں. مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا جو لوگ حسد کرتے ہیں تو کیا جو جس بندے کا کاروبار چل رہا ہوتا ہے وہ طاقت ہوتا ہے، کیا ان سے پیسے لے کے کر رہا ہوتا ہے یا سوچ کی بات ہے. جو مالک اس کو دے رہا ہے وہ آپ کو بھی دے سکتا ہے، آپ اچھی دعا کر دو. سوچ کی بات ہے. اب نا جو عالم صاحب آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ جی جادو ہو رہا ہے، ان کو علاج بھی بتانا چاہیے. جب انہوں نے یہ کنفرم کر دیا کہ ہاں جی کوئی میجک، بلیک میجک، کوئی کالا جادو کر رہا ہے اور وہ فلاں برادری سے ہے اور اس قسم کا جادو ہے، اس جادو کا نام یہ ہے، تو ان کو علاج بھی بتانا چاہیے کہ آپ ایسا کر لیں، آپ صدقہ دے دیں، آپ احتیاط کر لیں، آپ یہ کر لیں. پوری بات ہے میرے خیال سے. صرف یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہے تو آپ کو لگتا ہے، یا تو آپ یہ بات نہ کریں کہ آپ کو لگتا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ جی میں یہ بات کروں گا تو پھر اس کو آپ جتنا مکمل کر سکتے ہیں وہ تو کریں نا. جی فلاں کے پاس چلے جائیں، آپ کو کر دیں، چلیں. اللہ نے جی ان کے دل میں ڈالا، انڈیا، برودا، گجرات سے یہ یہاں تک پہنچی ہیں اور انہوں نے شیئر کیا آپ سے اپنا. لاکھوں کا نقصان مالی تو ہو ہی رہا ہے. پھر دکھ ہوتا ہے یار، آپ بڑے پیار سے پالتے ہیں جانوروں کو، اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے، اور آپ کو کوئی جب وجہ سمجھ نہیں آ رہی ہو تو بڑی بے بسی سی محسوس ہوتی ہے. اب یہ کہہ رہی ہیں دعا کا، اب یہ کہہ رہی ہیں آپ کچھ کر لیں. تو میں تو ایک بات ہمیشہ کہی ہے، آپ کو بھی واضح دوبارہ صاف کر دیتا ہوں کہ جی ہم تو اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، کسی کے لیے کیا کریں گے. یہ تو ایک کرم نوازی ہے، نظر عنایت ہے، جن کی دعاؤں سے، جن کی سمجھنا نظر کرم سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، جس پر ہم خود حیران ہیں کہ کیسے ہو رہا ہے. اب اللہ پاک نے آپ کے دل میں ڈالی ہے کہ آپ یہاں شیئر کریں گے. ہمارے دیکھنے والوں میں بڑے پیارے لوگ موجود ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، پتہ نہیں چلنے دیتے. بڑے پیارے لوگ ہیں، پوری دنیا میں ہیں، اور صرف اسلام سے یا صرف پاکستان سے ریلیٹ نہیں، ہر جگہ ہے. اور وہ جب بے لوث ہو کے کسی کا درد محسوس کر کے دعا نکلتی ہے نا تو اللہ پاک دیکھتے ہیں کہ یار
نہ کچھ دینے کو ہے نہ لینے کی ضرورت ہے، پھر بھی اس کا درد محسوس کر رہے ہیں، احساس رکھتے ہیں، تو کرم ہوگا۔ پھر جی ان کی سب سے بڑی مہربانی جنہوں نے ہمیں گوارا کر لیا اپنے پاس، انہی کو جو ہم نے دیکھا نا فرماتے ہوئے اور جو سنا سامنے بیٹھ کے، ایسے نہیں کتابوں میں یا کسی اور سے، جو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سنا آپ کو فرماتے، ہمارے مہربان، وہ ہم بتا دیتے ہیں، وہ بول دیتے ہیں، لوگ اس پر چل لیتے ہیں اور کرم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہو رہا ہے، یہ کروایا جا رہا ہے۔ اب جو چیز یہاں ہے کہ اگر تو کسی نے خدا نخواستہ جادو کیا ہے تو یار بات یہ ہے جو جیسا کرتا ہے وہ ویسا بھرتا ہے۔ یہ اشفاق احمد صاحب لکھ گئے نا کہ دھوکہ کبھی ضائع نہیں ہوتا، وہ پلٹ کر آتا ضرور ہے، اور جادو سفلی اس طرح کے کام کرنے والوں کی نسلیں بھگتتی ہیں۔ یہ ایک ہستی کے الفاظ ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا، آپ کی آنے والی نسل کو پتہ ہی نہیں ہوگا ان کے ساتھ اتنا برا کیوں ہو رہا ہے، کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ یہ بھی ہم نے واقعات شیئر کیے آپ سے۔ تو جو جیسا کرتا ہے وہ تو ویسا بھرتا ہے، جس پر گزرتی ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ اب جی میڈیکلی علاج کروا رہی ہیں، عالم صاحب سے بھی علاج کروا رہی ہیں، کیا پتہ ان کے دل میں وہیں سے خیال آیا یہاں تک پہنچی ہیں۔ تو جی دیکھنے والے جو ہیں، آپ کو میں نے ایڈریس بتا دیا، ویڈیو دکھا دی، فوٹیج دکھا دی، یہ کون؟ جو تجربے میں بات رہی ہے وہ یہ کہ بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، اور میں نے سامنے لوگوں کے جا کے بھی کی ہے یہ بات، جھلوری جھلن میں بھی کی ہے، حیدرآباد میں بھی کی ہے، کہ کیا آپ معاف کر سکتے ہیں؟ یاد ہے؟ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، آسان نہیں ہے، لگ پتہ جاتا ہے۔ جھلن گجرانوالہ میں وہ سسٹر اپنے بھائی پر کر رہی تھی، تو میں نے بھائی سے پوچھا تھا کہ آپ اپنی سسٹر کو معاف کر سکتے ہیں؟ حیدرآباد میں جن بھائی صاحب کے دانت گر گئے تھے، جن کی وائف کے پیٹ سے بچے غائب ہو جاتے تھے 6 مہینے کے، جن کو ڈاکٹر کہتی تھی کہ آپ کسی عالم صاحب کو دکھائیں، ان کو جب پتہ چلا کہ ان کی پہلی جو جن سے شادی ہونے والی تھی وہ یہ کر رہی تھی، کسی فلاں جگہ پر انہوں نے گاڑا ہوا تھا قبر میں یا قبرستان میں جا کر، تو میں نے ان کو کہا کہ آپ معاف کر سکتے ہیں، دیکھ لیجیے گا، آپ شیئر کی ہوئی ویڈیو۔ تو کہتے نہیں پہلے اس کو بولیں کہ وہ بتایا مجھے کہاں گاڑا ہوا ہے اس کو۔ میں نے کہا چھوڑیں اس کو، کہاں گاڑا ہے، کیا گاڑا ہے، آپ بتائیں، آپ معاف کر سکتے ہیں؟ پہلے تو بڑی مشکل، پھر انہوں نے مجھے کیمرے کو دیکھ کے حاضر ناظر جا کے کہا کہ جی میں نے معاف، کرم ہو گیا یار، ماشاء اللہ۔ پھر عمرے پہ جا رہے تھے، کہتے ہم آپ کے لیے دعا کریں گے، ٹھیک ہو گئے۔ اب یہ بات میری نہیں ہے، یہ ہمارے مہربان فرماتے ہیں کہ یہ سنت ہے، یہ حضور کرتے۔ ہم کیا کہیں گے، ہمارے لیے مشکل، ہمارے پاس ہے کیا؟ آپ جن کے پاس سب فرشتے ہستیاں ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، ہستیوں میں کون؟ 4 یار، 4 یار ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک آتا ہے بندہ وہ کہتا ہے میں آپ کو کل کا سورج نہیں دیکھنے دوں گا، نعوذ باللہ، حضور کو کہہ رہا ہے، اور ساتھ کون بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے؟ یہ 4 یار صحابہ کرام سارے۔ آپ اس کو فرما رہے ہیں کل کی کل دیکھی جائے گی، یہ کمبل لے جاؤ گی، تو یار کون کرے گا یہ؟ ہمارے پاس ذرا سا تعلق بن جائے، ہم کہیں ہم اس کو اٹھوا لیں، ہم اس کو یہ کریں، ہم اس کو وہ کریں، اور آپ نے یہ کر کے دکھایا ہے۔ تو حضور کیا فرما رہے؟ کوئی تم ایک گال میں تھپڑ مارے، تم بھی اس کو تھپڑ مارو۔ یار انسان کا وقار ہے نا، برابر بدلہ، ایک بیلنس رکھا ہوا ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن آگے کیا فرما رہے ہیں؟ اگر تم اسے معاف کر دو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ تو یہ معاف کرنا کیا ہے؟ حق میں بہتر کا ہے کیا؟ حق میں بہتر سے مراد پھر آپ کو وہ نظر آتا ہے، وہ محسوس ہوتا ہے، وہ ملتا ہے جو دنیا میں پیسوں سے کسی اور چیز سے نہیں مل سکتا۔ آپ آ جاتے ہیں نا، اس حالے میں آ جاتے ہیں، کیونکہ آسان نہیں ہوتا۔ اور 2 باتیں ہیں یہاں، یہ دکھانے کے لیے نہیں کرنا ہے، نیت بھی ہے نا۔ دیکھیں لوگ تو کہیں گے ارے کیسا بندہ یار، وہ اس کے ساتھ یہ کر رہے ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں، ان کو کیا پتا لوگوں کو کہ کیوں کر رہا ہے۔ وہ جو کیوں کرنا ہے نا، وہ سنت کی وجہ سے ہے، وہ یہ نہیں کہ جی آنے تو ذرا ٹائم میرا، میں پھر بتاؤں گا، نہ، وہ اس لیے کہ آپ نے فرمایا،
آپ جیسا نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا، اور آپ نے خود کر کے دکھایا. آج دنیا مان رہی ہے آپ کو، غیر مذہب کے مان رہے ہیں یار، کہ آپ نے 1400 سال پہلے جو بات فرمائی وہ آج سائنسدان اس پر وہ کر رہے ہیں کہ یار بیسٹ ہیومن بینگ ایور. اتنے انسان بن کے بھی آپ ایسی انسانیت یار، ایسی مثالیں. تو پھر یہی ہم نے سب کو کہہ دیا، چاہے وہ ہمارے مذہب سے ہوں، چاہے غیر مذہب سے ہوں، دوسرے مذہب سے ہوں، چاہے پاکستانی ہوں، دوسرے ہوں. اور انہوں نے صرف کوشش کی، کرم ہو گیا. کیونکہ یہ بات ہماری نہیں ہے، وہ میری نہیں ہے، یہ جن کی ہے ان کو دنیا نے مانا، ان کو دوسرے مذہب کے لوگوں نے مانا یار. وہ مان رہے، کتابیں لکھ رہے ہیں آپ پر، نمبر 1 پہ آئے آپ کا رکھا ہوا انہوں نے. تو یہ غلط ہو نہیں سکتی، کیونکہ زندگی میں ہی نا، دیکھیں فرماتے ہیں مہربان کہ اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا، لوگوں نے نہیں دیکھا، لیکن حضور کو دیکھا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھا. اور آپ کو دیکھ کر لوگوں نے کہا کہ یار آپ صادق اور امین ہیں، آپ سچے ہیں. زندگی تھی نا پوری، کریکٹر آپ کا. بولا آپ جو ہے نا، یہ آپ بندے صحیح ہیں، صادق ہیں، امین ہیں، سچ بولنے والے، امانت رکھنے والے آپ ہیں. آپ کہہ رہے ہیں اللہ پاک ہیں، ہم مانتے ہیں، آپ جھوٹ نہیں بول سکتے. تو یہ ہے مطلب پروون ہے ہر چیز. آپ اس کو پریکٹیکل بھی کر کے دیکھ سکتے ہیں. ماشاءاللہ ہمارے مہربان کتاب پڑھتے، بحر زماں بحر زباں، بحر زماں بحر زباں، ہر زمانے میں ہر زباں پر صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں میں نے دیکھا، پڑھتے ہیں آپ، ہے کتاب آپ دیکھ لیں. ہماری ہندو برادری، ہندو بھائی، سکھ بھائی، عیسائی بھائی، عیسائی بھائی، ہندو بھائی، سکھ بھائی، یہ لوگ حضور کی شان میں نعت شریف لکھ رہے ہیں. میں نے آپ کو کتاب کا نام بتایا، اور بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، فلاں ڈاکٹر ہیں، فلاں پروفیسر ہیں، فلاں سائنسدان ہیں، فلاں کیا ہیں، اور انہوں نے نعت شریف لکھی ہے حضور کی شان میں کہ ٹھیک ہے ہم ہندو گھرانے میں پیدا ہو گئے، ہم سکھ گھرانے میں پیدا ہو گئے، ہم عیسائی گھرانے میں پیدا ہو گئے، لیکن ہم نے آپ کی زندگی پڑھی، دیکھی، محسوس کیا کہ آپ جیسا نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا. ہم نہیں جا سکتے مکہ شریف، مدینہ شریف، لیکن آپ رحمت للعالمین ہیں، رحمت للمسلمین نہیں ہیں، تو آپ ہمارے بھی ہیں، ہم مانتے ہیں آپ کو. آپ اندازہ لگا لیں، یہ ان کی بات ہے یار، پروون، پریکٹیکل، سب. یہ غلط ہو نہیں سکتی. تو خیر کیا اس پہ تو ہم کیا بات کریں گے آپ کے متعلق ہے، کیا بات ہو سکتی ہے. لیکن یہ میں آپ کو وہ بتایا جو جس سسٹر نے کہا نا کہ بھائی نقصان اور یہ اور وہ، تو معاف کرنے پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم معاف کر دیں گے. یار آپ نے کر کے دکھایا جن کو مانا نا. اب سائن مجھے فرمایا ہے یار کہ یا تو نام مت لو، مجھے فرمایا ہے نام مت لو. بھائی غیر مذہب بھی نہیں لیتے، رشینز نہیں لیتے، چائنیز نہیں لیتے، اللہ پاک ان کو بھی نواز رہے ہیں. اللہ پاک کو تو وعدہ ہے نا روٹی کپڑا مکان کا، وہ دیں گے، سب کو دیتے بھی ہیں. یا تو تم نام مت لو کہ جی ہم مانتے ہیں. جب مانا ہے تو پھر شوق بھی رکھو یار، تھوڑا کوشش تو کرو. تو انہوں نے ابھی اس فارم میں نا آڈیو، اس آڈیو میں نا انشاءاللہ بول رہے ہیں یہ. چلو انشاءاللہ میں پوچھتا ہوں فون کر کے. تو مجھے لگتا ہے مسلمان برادری سمجھتے ہیں ہر چیز. تو یار جس نے جادو کیا نا اس نے تو اپنا نقصان ویسے ہی، تو جس نے جادو کیا نا اس نے تو ویسے ہی اپنا نقصان کیا یار، چاہے وہ کسی مذہب سے بھی ہے. صرف اسلام میں جادو کی ممانعت نہیں ہے، ہر مذہب میں بابا بڑی سختی ہے اس پر. شیطان سے مدد لینا منع کیا گیا. تو اس نے تو بیچارے نے ویسے ہی، آج کے دور میں اگر کوئی جادو سے منسلک ہے کرنے کروانے میں، اس کو تو بددعا ہے کوئی یار، تو شدید برائی ہے اس کے ساتھ جو وہ اس کام سے جڑا ہوا ہے. وہ اتنا بیچارہ آگے چلا گیا کہ وہ بھول گیا کہ وہ کیا کر. تو اس نے تو ویسے ہی اپنا خط خراب کر دیا، کام، اپنا معاملہ، اپنا سکون چین. اللہ توفیق دے، اور توفیق اس بات کی کہ آپ دنیا میں ہی معافی مانگ لیں. یہ بہت عقلمندی بات ہے. اگر کسی کو لگتا ہے وہ برا کر رہا ہے، یہ کام کر رہا ہے، تو اسی گندگی سے نکل آئے.
جادو سخت ممانعت صرف اسلام میں نہیں، ہر جگہ بڑے سخت الفاظ ہیں یار. تو ایسی چیز پر نا اچھا ہل جاتا ہے کہ بھائی اگر آپ غصے کی انتہا میں، بدلے کی انتہا میں، نفرت کی انتہا میں آپ اتنے آگے چلے گئے کہ آپ جادو کا حصہ بن گئے، اور اگر آپ کو ذرا سی بات محسوس ہو گئی، پہنچ گئی، انشاءاللہ پہنچ جائے گی، تو آپ نا چھوٹا سمجھ کے نا، تجربہ تھوڑا سا سمجھ کے نا، میں نے دیکھا ہے آنکھوں سے کہ کرنے والے زیادہ پریشان ہیں. آپ دنیا میں ہی معافی تلافی کر لیں، اس معاملے کو وہاں نہ جانے دیں. یہیں پر ان کے ہاتھ پیر جوڑ لیں، معافی مانگ لیں. ان کو کچھ بیچ کے دینا پڑے نا کہ یہ جی آپ کا اتنا نقصان ہوا تھا، یہ لیں آپ، مجھے ہاتھ جوڑتی ہوں، پاؤں پکڑتا ہوں، پڑھتی ہوں، مجھے معاف کر دیں، مجھے لکھ کر دے دیں میں نے تمہیں معاف کیا. یہ کر لیں آپ. کل کا پتہ نہیں یار، اگلے لمحے کا پتہ نہیں. یہ نہ جانے دیں کہ جی میں جادو میں انوالو تھا یا تھی کروانے میں یار. اس طرح کی بات سن کے نا ایک سسٹر نے مجھے بھیجا، خاتون تھی، کہ بھائی اگر ہم نے اپنے شوہر پر جادو کیا ہوا ہو کہ وہ صرف ہمیں دیکھیں، کسی اور کو نہ دیکھیں، تو یہ جادو تو نہیں ہوگا نا. میں نے کہا دیکھو جادو ہے، آپ کو یہ ایسا خیال ہی کیوں آ رہا ہے کہ وہ آپ کو چھوڑ کے اوروں کو دیکھیں گے؟ پھر تو وہی ہوگا جیسا گمان رکھیں گے، اور اس کے چکر میں آپ جادو کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جادو. اور یار نکلو اس سے باہر. تو جی آپ کو میں نے ریکویسٹ کی، معاف کر دیں، کیونکہ کن کا فرمان ہے، کن کا طریقہ ہے. ٹھیک. اور جنہوں نے کیا ان سے میری گزارش ہے کہ آپ زندگی میں ہی معافی تلافی کریں. نہ میں آپ کو جانتا ہوں، نہ میں آپ کو جانتا ہوں، نہ میری آپ سے فون پر بات ہوئی ہے، نہ آپ سے فون پر بات ہوئی. اللہ نے آپ کے دل میں گمان ڈالا ہے کہ جی یہاں بات آئے گی، ان کے دیکھنے والوں میں کون کون موجود ہیں، وہ تو بس پتہ ہی نہیں چلنے دیتے، گرم ہو جائے گا. یہ بھی کرم ہی ہے نا کہ وہ جو عالم صاحب بتا رہے ہیں کہ اتنا سخت جادو اور پھر بھی دیکھیں ماشاء اللہ حرکت برکت تو ہے نا. واہ واہ، میں خود دیکھ رہا ہوں، اور وہ کہہ رہے ہیں کب سے ان کی پریشانی دیکھیں، وہ تھوڑا بہت تو ہو رہا ہے لیکن اتنا شدید نقصان بنا. واہ واہ واہ، اللہ معاف رکھے یار. ایک ایک رات میں کیا کیا ہو جاتا ہے، کیا کیا ماشاء اللہ اور برکت دے. سبحان اللہ، واہ جی واہ. چلے جی، ایک کی جگہ 10 میں اوئے اوئے اوئے، دعا دینے میں کیا ہے، آپ اپنے لیے دعا کر رہے ہو. دیکھ لیں، آپ دیکھ لیں جی جو سامنے ہے ماشاء اللہ. میرا تو یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک کے پاس 10 یا 25 آ جائیں، اللہ تعالیٰ اس کو اور دے. یہ وہی سامان ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بہتر سمجھتا ہے، جبھی تو دے رہا اس کو. اس پر سن لیں، اسٹیشن پہ ہوں میں، مہربان سفر پہ جا رہے ہیں، تو ہم سی آف کرنے آ رہے ہیں نا، تو آپ وہاں کھڑے ہوئے نا فرما رہے ہیں کہ جب کبھی ہمارا خیال یا تصویر سامنے آئے تو اللہ سے کہنا، اے اللہ اس کی مغفرت فرما اور اس پر رحم فرما. یہ ہمارے مہربان ہم سے فرما. ٹھیک. اور میں آگے سے یہ سوچ رہا ہوں کہ یار اتنے یہ تو اللہ کے دوست ہیں، اللہ ان کے دوست ہیں، یہ اللہ کے دوست ہیں، یہ تو ماشاءاللہ دنیا کہاں سے ان کی زندگی ایسی گزری ہے، میں گواہ ہوں. تو یہ اپنے لیے اس طرح سے نا، تو آگے فرما رہے ہیں کہ اس سے ہوگا یہ کہ جب آپ میرے لیے دعا کریں گے یا کسی کے لیے دعا کریں گے تو اللہ پاک ایک فرشتہ مختص کر دیں گے جو بدلے میں آپ کے لیے دعا کرے گا. اب آپ جو میرے لیے دعا کر رہے ہیں وہ قبول ہو یا نہ ہو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. آپ کر رہے ہیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن اللہ پاک جو فرشتہ بدلے میں مختص کریں گے آپ کی دعا کرنے پر، اس فرشتے کی دعا قبول ہوگی ہی ہوگی آپ کے لیے. اصل میں جب آپ کسی کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں دل سے تو وہ آپ اپنے لیے کرتے ہیں. تو یہ جو پیارے ہیں نا، یہ جو ہستیاں جو کہتے ہیں جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، یہ کہنے کو کام اپنے لیے کروا رہے ہوتے ہیں لیکن اصل میں وہ کام آپ کے لیے ہو رہا ہوتا ہے. اور یار کوئی اللہ کے دوست کے لیے کیا کرے گا یار؟ اللہ جن کے دوست ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، ان کے لیے ہم کیا کریں گے یار؟ یہ تو ان کی کرم نوازی ہے. جا تو یہ کر لے، جا تو وہ لے آ، جا تو وہ کر لے. جی آج کیا کروا رہے ہو فراز بھائی؟ میں نے جو پڑھا تھا کہ حکم تھا کہ آپ دعا کروائیں پاک زبان سے. صحیح کہنے لگے کہ بھائی ہم ابو بندہ سوچنے لگا میں نے جو گناہ کی ہے وہی میں کیسے میری زبان پاک ہو سکتی ہے. جب بولا بھائی ہماری زبان تو پاک نہیں ہے، تو جھوٹ بھی بولتے ہیں، صحیح کام بھی کرتے ہیں. تو فرمایا گیا کہ کسی اور کی زبان سے، وہ زبان پاک ہے آپ کی، کیونکہ اس کی گناہ آپ کے زبان میں نہیں ہے. کتنی باریک بات ہے اور کتنی بہترین بات ہے. یار میں نے آپ دوسروں سے دعا کروائیں. مہربان کیا فرماتے ہیں،
کہ جس پر تمہارا دل مطمئن ہو نا ہاں۔ کہ یار اس کو دیکھ کر اچھا محسوس ہوتا ہے، یہ بندہ اللہ کے قریب محسوس ہوتا ہے، پکڑ لو اس کو. آپ مسجد کے باہر جائیں نا، لوگ بچے نہیں جاتے ہیں دم کروانے کے لیے، کتنے لوگ نکلتے ہیں، کتنے پیارے پیارے لوگ ہوتے ہیں جو ہم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، ان کو دم درست کر رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، نکل رہتا ہے، ان کو برکتیں دیتا ہے ماشاء اللہ، گمان ان کا کتنا اچھا جی ہوتا ہے جی جی ساری بات ہی یہی ہے. ماشاء اللہ. تو دوبارہ عرض ہے جی، ہم تو اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، کسی کے لیے کیا کریں گے؟ نہ دینے کو کچھ ہے، نہ لینے کی ضرورت ہے، الحمدللہ رب العالمین. شکر اللہ تعالیٰ. نہ جنہوں نے واقعہ بھیجا ان سے فون پر بات ہوئی، نہ جن کے مطابق ہے جو کر رہے اگر ہیں ان کو بھی ہم نہیں جانتے. ہمیں یہ بھی اللہ کے بندے بندیاں ہیں، وہ بھی اللہ کے بندے بندیاں ہیں. تو بات یہ ہے ان کو بھی پیغام پہنچ گیا، جو دیکھا سنا معاف کر لیں گا، ان کو بھی پیغام پہنچ گیا معافی مانگ لینے کا. جو جس کو احساس مل گیا وہ کر جائے گا، جس کو نہیں ملا وہ بیچارہ اسی میں لگا رہے گا. تو باقی بات پہنچ گئی ہے. بڑے پیارے لوگ ہیں جو دعا کرتے ہیں، کرواتے ہیں، کیا کیا کر جاتے ہیں پتہ بھی نہیں چلنے دیتے. فی الحال دیجیے اجازت، زندگی میں انشاءاللہ ہوگی ملاقات. السلام.